ڈیولپمنٹل ڈسٹربنسز ان اسٹرکچر آف ٹیتھ. اب جو ڈیولپمنٹل ڈسٹربنسز ہے ڈسآڈرس ہے لیکن وہ اسٹرکچر آف ٹیتھ میں جو ہے نا پائے جاتے ہیں, اس کا اسٹرکچر کو افیکٹ کرتے ہیں, اس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں آتا ہے سب سے پہلے امیلوجینیسس امپرفیکٹا. امیلوجینیسس امپرفیکٹ ریپرزینٹ اے گروپ آف ہیریڈیٹری ڈیفیکٹس آف انامل. یہ انامل کے جو ہے نا ہیریڈیٹری ڈیفیکٹس جو ہے نا اس میں پائے جاتے ہیں. ہیریڈیٹری ڈیفیکٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ پیرنٹس سے جو ہے نا آف اسپرنگ یا اس کے بچوں میں جو ہے نا ٹرانسفر ہوتا ہے جینس کروموسوم کے ذریعے. ٹھیک ہے, یہ اس میں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, It is caused by the alteration of genes involved in the process of formation and maturation of enamel. یہ ان جینس کے جو ہے نا الٹریشن, ان جینس میں جب الٹریشن ہو جائے جو کہ انامل فارمیشن اور اس کے میچوریشن کو جو ہے نا ریگولیٹ کرتی ہے, اس جین میں جب چینجز وغیرہ الٹریشن وغیرہ ہو جائے سو اس کی وجہ سے امیلوجینیسس امپرفیکٹا کاز ہو سکتا ہے. It may be differentiated into 3 main groups. ہم اس کو 3 مین گروپس میں جو ہے نا ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. ہائپوپلاسٹک وہ ہوتا ہے جس میں سیلز جو ہے نا وہ امیچیور ہوتا ہے یا جو ہے سیل فارمیشن نہیں ہوتی. دوسرا ہوتا ہے ہائپو میچیور جس میں انامل کی میچوریشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تیسرا ہوتا ہے ہائپو کیلسیفائڈ جس میں جو انامل ہوتا ہے اس کی کیلسیفیکیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی. سو اس وجہ سے جو امیلوجینیسس امپرفیکٹا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہائپو کیلسیفائڈ. ٹھیک ہے, اب آگے دیکھتے ہیں ریڈیوگرافک فیچر. سو ایب نارملی شیپڈ ٹوتھ, اس میں جو ہے نا ٹوتھ کا جو شیپ ہوگا وہ ایب نارمل ہوگا. ٹھیک ہے, نارملی ہم جو پڑھتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ انامل جو ہے نا ہمارے ٹوتھ کو شیپ دیتا ہے اور اسٹرکچر اور سپورٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے, سو اس کی جب انامل میں کوئی مسئلہ ہوگا, کوئی ڈس آرڈر ہوگا, سو اس وجہ سے انامل ٹوتھ کا اسٹرکچر جو ہوگا وہ ایب نارمل ہوگا. انامل میں بھی ٹوٹلی ایبسنٹ are made appear as a thin layer over the cusp and interproximal surface. انامل جو ہوگا یہ زیادہ تر یا پھر مکمل ایبسنٹ ہوگا, مکمل موجود ہی نہیں ہوگا, اور یا پھر تھوڑا سا لیئر جو ہے نا وہ سلائٹ سا لیئر جو ہے نا یہ فارم کرے گا, مطلب انامل جو ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. Classification of enamel may be affected such that it appears to have the same reduced density of dentin. اچھا, کلاسیفیکیشن آف انامل جو ہے نا وہ اس طرح نظر آئے گا کیونکہ اس کی جو ریڈیو ڈینسٹی ہے وہ ڈینٹین کے طرح سیم ہو, مطلب اس میں جو ہے نا ڈینٹین اور انامل میں کوئی فرق نہیں ہوگا کیونکہ اس میں جو ہے نا انامل فارمیشن کمپلیٹ نہیں ہوگا. سو یہ بھی بہت لیس کیلسیفائڈ ہوگا ایز کمپیئر ٹو ڈینٹین. ہسٹولوجک فیچرز میں کیا ہوں گے؟ سو ہائپوپلاسٹک ٹائپ ڈیپکٹ ان میٹرکس فارمیشن. ہائپوپلاسٹک جو ٹائپ ہوگا نا اس میں میٹرکس فارمیشن میں ڈیپکس ہوں گے. ہائپوکیلسیفائڈ میں جو ہے نا میٹرک اسٹرکچر اور منرل ڈپوزیشن جو ہوگا وہ اسی طریقے سے نہیں ہوگا, سو اس وجہ سے بھی ڈیپیکٹ ہوں گے. ہائپو میچوریشن ٹائپ میں جو ہے الٹریشن ان انامل راڈز اینڈ شیٹ. ہائپو میچوریشن میں جو ہے نا انامل راڈز اور جو شیٹس انامل میں موجود ہوتے ہیں نا اس کا جو میچوریشن یا اس کے جو کمپلیٹ فارمیشن ہوگی وہ نا وہ انکمپلیٹ رہ جائے گی. ٹھیک ہے, ٹریٹمنٹ اس میں جو ہے نا ہم اس کو پروسٹوڈونٹک ریکنسٹرکشن کے ذریعے ہم اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دوسرا آتا ہے ڈینٹینوجینیسس امپرفیکٹا. Dentinogenesis imperfecta is an autosomal dominant condition affecting both deciduous and permanent teeth. یہ بھی ایک جینیٹک اور ہیریڈیٹری ڈیزیز ہے. اس کو ہم کہتے ہیں آٹوسومل ڈومیننٹ کنڈیشن, اور یہ جو ہے نا ہمارے ڈیسیڈوس اور پرماننٹ دونوں ٹیتھ کو جو ہے نا افیکٹ کر سکتے ہیں, اس کو خراب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, affected teeth are grey to yellowish brown and have broad crowns with constriction of the cervical area resulting in tulip shape. اچھا, جو افیکٹڈ ٹیتھ ہوں گے اس کا اسٹرکچر اس کا شیپ کیسا ہوگا؟ اس میں جو شیپ ہوگا وہ گرے ہوگا یا پھر یلو ہوگا. ٹھیک ہے, گرے یا یلو ہوگا, اور اس کے کراؤن جو ہے نا وہ بہت براڈ ہوں گے ایز کمپیئر ٹو اس کے جو سروائکل ایریا ہوگا نا وہ کنسٹرکٹ ہوگا, اور یہ ایک ٹیولپ شیپ جو ہے نا اس کو فارم کرے گا. ٹیولپ جو ہے نا ایک پھول ہوتا ہے جو کہ اس کا شیپ کیسا ہوتا ہے, اس کا جو اپر ایریا وہ بہت براڈ ہوگا اور نیچے جو ایریا ہوتا ہے وہ بہت تھن ہوتا ہے. سو اس کی ایز اے ٹیولپ جو پھول ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ریزمبلنس دی گئی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے دو ٹائپس ایک ہوتا ہے ڈینٹینوجینیسس امپرفیکٹا 1 اور ڈینٹینوجینیسس امپرفیکٹا 2. سو ڈینٹینوجینیسس امپرفیکٹا 1 جو ہے نا آلسو نون ایز اوپیلسنٹ, اس کو ہم دوسرا نیم دیتے ہیں ڈینٹینوجینیسس امپرفیکٹا کو اوپیلسنٹ. ٹھیک ہے, اور یہ کون سے جینس کی وجہ سے یہ کاس ہوتا ہے؟ سو یہ ڈینٹین سیالوپاسپو پروٹین کی وجہ سے, یہ جین کی وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے, یہ افیکٹ ہو سکتا ہے, مطلب یہ اس میں ڈینٹینوجینیسس امپرفیکٹا لا سکتا ہے اس جین میں الٹریشن. ٹھیک ہے, سو دا ٹیتھ آر بلو گرے اور امبر براؤن اینڈ اوپلسن. اس میں جو ہے ٹیتھ کیسے نظر آئیں گے؟ بلو گرے یا پھر امبر براؤن کی طرح اس کا شیپ جو کلر ہوگا نا وہ اس طرح نظر آئے گا. ٹھیک ہے, ریڈیوگراف the teeth have bulbous crown roots that are narrower than normal
and pulp chambers and root canals that are similar than normal obliterated. اس میں جو ہے نا اس کا جو اوٹد جس میں ایمرجنسیز ڈنٹیوجنس میں پرفیکٹ ہوئے ہوگے نا، تو اس میں کیا ہوگا، اس میں ریڈیوگراف میں ہمیں بلبس گراؤنڈ نظر آئے گا، روٹ جو ہے نا وہ نیرو نظر آئے گا، اور اس کا جو شیپ ہے اوورال وہ ہمیں خراب نظر آئے گا، کیونکہ اس میں جو ڈنٹین ہے نا وہ مین اسٹرکچر کمپوننٹ ہے. سو یہ جب خراب ہو جائے تو اس کے جو شیپ ہوتا ہے نا وہ مکمل خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. انامل میں split readily from dentin with subjected to occlusal stress. اچھا، اس کا جو انامل ہے نا، انامل کو سپورٹ نیچے سے جو کون کرتا ہے وہ کرتا ہے ڈنٹین. سو جب ڈنٹین ختم ہوگا سو اس وجہ سے انامل کا سٹریس جو ہے نا وہ بڑھ جائے گا، اور اوکلوژن سرفیس میں جو سٹریس وغیرہ ہوتے ہیں نا ماسٹیکیشن وغیرہ کی وجہ سے انامل جو ہے نا وہ بھی سپلٹ ہو جائے گا. اس میں Dentigenesis imperfecta type 2. The crowns of the deciduous and permanent teeth wear rapidly after eruption and multiple pulp exposure may occur. اچھا، کراؤن آف the deciduous اور permanent جو ٹیتھ ہوتے ہیں وہ ویئر یا ایبریزن اس میں کاس ہو جائے گا، اور جس کی وجہ سے کیا ہوگا، ملٹیپل پلپ ایکسپوجر میں اس میں جو ہے نا پلپ پہ جو ایکسپوجر وغیرہ ہوں گے، جو ماسٹیکیشن سٹریسز وغیرہ ہوں گے وہ اپلائی ہوں گے اس کنڈیشن کی وجہ سے. ڈینٹین از ایمبر اینڈ اسموتھ. اس میں ڈینٹین کا کلر ایمبر کی طرح ہوگا اور یہ اسموتھ ہوں گے. ٹھیک ہے. ڈینٹین ریڈیوگراف آف deciduous teeth shows large pulp chambers and root canals which reduces with age. ریڈیوگراف اس میں کیا شو کرتے ہیں کہ جو پلپ چیمبر وہ بہت بڑا ہوگا، اور جو پلپ چیمبرز وغیرہ روٹ کینالز ہوں گے وہ بھی بہت بڑے ہوں گے، کیونکہ اس میں ڈینٹین کم ختم ہو جائے گا. سو اس وجہ سے وہ آٹومیٹکلی بڑے ہی نظر آئیں گے، کیونکہ ڈینٹین نہیں ہے. سو روٹس اور جو پلپ چیمبر وہ بڑے ہی نظر آئے گا، اور یہ جو ہے نا ایج کی ساتھ ساتھ جو ہے نا ریڈیوس ہوتا ہے. The pulp spaces of permanent teeth may be completely obliterated. جو پلپ کے سپیسز ہوتے ہیں وہ کمپلیٹلی obliterated مطلب ختم ہو جائیں گے with age. ٹھیک ہے. شیل ٹیتھ اپیرنس، اور اس کا جو ٹیتھ ہے نا وہ شیل کی طرح اپیرنس ہو جائے، مطلب انامل موجود ہے لیکن اندر ڈینٹین نہیں. سو ایک شیل کی طرح ہوگا، مطلب اندر سے خالی اور باہر سے بھرا ہوا. ٹھیک ہے. کیمیکل اینڈ فزیکل فیچرس کے کیا ہے؟ سو انارگینک کنٹینٹ آف ڈینٹین از ریڈیوس کنڈیشن میں انارگینک جو کمپوننٹ ہوتا ہے نا ہائیڈروکسی پیٹائی کرسٹلس وہ ختم ہو جائے گی ڈینٹین سے. ڈینٹین کا جو اسٹرکچر ہے اور شیپ ہے جو وہ بھی ختم ہو جائے گا. واٹر کنٹینٹ از گریٹلی انکریز. اس میں جو ہے نا ڈینٹین کے اندر واٹر کنٹینٹ بہت زیادہ ہو جائے گا، بہت انکریز ہو جائے گا. مائکرو ہارڈنس آف ڈینٹین کلوزلی اپروکسیمیٹس سیمنٹم ریزلٹنگ ان ریپڈ ایٹریٹیشن. مائکرو ہارڈنس آف ڈینٹین کلوزلی اپروکسیمیٹ سیمنٹم ریزلٹنگ ان ریپڈ ایٹریٹیشن. ٹھیک ہے. مائکرو ہارڈنس ہوگا ڈینٹین کا جو کہ سیمنٹم کے ساتھ ریزمبلنس پہ کاس کرے گا. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے ڈینٹین اور جو سیمنٹم ہے اس میں ریزمبلنس ہوگا. ٹریٹمنٹس کا کیا ہوگا؟ سو کاسٹ میٹل کراؤن آن پوسٹیریئر ٹیتھ اینڈ جیکٹ کراؤن آن انٹیریئر ٹیتھ. اس کا ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ میٹل کراؤن جو ہے ہم پوسٹیریئر ٹیتھ کے لیے بنائیں گے، اور جیکٹ کراؤن ہے وہ ہم انٹیریئر ٹیتھ کے لیے ہم بنائیں گے، مطلب اس کو ہم ریسٹوریشن کے ذریعے ٹریٹ کریں گے. ٹھیک ہے.